بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ حماس نے راکٹ حملے میں 24 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حماس کی القسام بریگیڈ نے گزشتہ روز مارے گئے 24 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کے القسام بریگیڈز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں اسرائیلی فوج کو سب سے بڑا نقصان گزشتہ روز پہنچایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج ایک ایسے علاقے میں کارروائی کر رہی تھی جہاں ایک عمارت میں بارودی مواد رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی فوجی عمارت میں داخل ہوئے، ہم نے عمارت پر راکٹ مار دیا۔ القسام بریگیڈز کے بیان میں مزید بتایا گیا کہ راکٹ لگنے سے عمارت منہدم ہو گئی اور وہاں رکھے بارودی مواد میں دھماکہ ہو گیا، جس میں 21 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یمن بحر احمر میں جنگ کی وجہ سے قطر نے یورپ کو گیس کی سپلائی بند کر دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھاری اکثریت سے ہمپشائر میں اپنے مد مقابل نیکی ہیلی سے جیت گئے۔ امریکی صدر اپنی پارٹی کے علاوہ جو بائیڈن پر بھی سروے میں جیت رہے ہیں۔ اسرائیل کی حمایت مدد کرنے پر جو بائیڈن سے امریکی عوام نفرت کر رہی ہے۔ غزہ میں گھسنے والے یہودی فوجیوں کو کورونا سے زیادہ خطرناک وائرس لگ گیا۔ ایک یہودی فوجی لڑکی اس وائرس سے ہلاک ہو گئی۔ اسرائیلی ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نادر وائرس تھا جس کے علاج کے لیے بے حد کوششیں کی گئیں، لیکن اس یہودی فوجی عورت کو اس وائرس سے نہ بچایا جا سکا۔ اسرائیلی ہسپتالوں میں 3000 سے زائد ایسے فوجی لائے گئے ہیں جو اس مغوی وائرس کا شکار ہیں۔ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے کا ابتدائی فیصلہ 26 جنوری بروز جمعہ کو آئے گا۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنگی جرائم کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ یمن پر امریکی برطانوی جہازوں کی 18 مقامات پر شدید بمباری، سینا حدیدہ کے علاقوں پر بمباری کی گئی۔ امریکہ برطانیہ کو اس بمباری کی سزا دی جائے گی۔ یمنی حوثیوں کے ترجمان کا بدلہ لینے کا اعلان۔ یوکرین کے جنگی قیدیوں کو لانے والا روس کا فوجی طیارہ گر کر تباہ، 74 افراد ہلاک۔ روس کا یوکرین کے 65 جنگی قیدیوں کو لے کر جانے والا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کا ملٹری ٹرانسپورٹ طیارہ یوکرین سے واپسی پر بیلگراڈ میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ طیارہ کسی امداد ملنے سے پہلے مکمل طور پر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس طیارے میں یوکرین کے 65 جنگی قیدیوں کو روسی قیدیوں سے تبادلے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، جبکہ طیارے میں عملے کے بھی 5 ارکان اور 3 روسی فوجی بھی موجود تھے اور تمام افراد حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ چینی جہاز لنگر انداز بھارت مالدیپ کی کشیدگی میں اضافے کا خدشہ۔ مالدیپ کی حکومت نے منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ ایک چینی سمندری تحقیقاتی جہاز جزیرہ نما میں لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مالدیپ کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ جہاز اس وقت راستے میں ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ وہ ساحل پر کب تک پہنچے گا۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اسے بیجنگ کی جانب سے اپنے ایک جہاز کو ساحل پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے کے حوالے سے سفارتی درخواست موصول ہوئی تھی۔ حکام کے مطابق یہ جہاز مبینہ طور پر عملے کو تبدیل کرے گا اور دوبارہ سمندر میں اپنا سفر شروع کرنے سے قبل ضروری اشیاء کا ذخیرہ کرے گا۔ شمالی کوریا کا ایک اور کروز میزائل کا تجربہ۔ جنوبی کوریا کے جنرل اسٹاف کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے کے قریب داغے جانے والے میزائل شمالی کوریا کی طرف سے تجربہ کردہ ستمبر 2023 کے بعد پہلا کروز میزائل تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی کوریا کی فوج کو چوکس کر دیا گیا ہے اور ہم شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون سے کام کرتے رہیں گے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ تخمینے کے مطابق داغے گئے میزائل ہواسل 1 یا ہواسل 2 قسم کے تھے اور یہ کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نہیں تھے۔ امریکی سینٹ کام کا حوثیوں کے 2 اینٹی شپ میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔
امریکی سینٹ کام کے مطابق حوثیوں کے اینٹی شپ میزائل بحیرہ احمر میں حملے کے لیے تیار تھے۔ اس سینٹ کام کے مطابق حوثیوں کے میزائل تجارتی جہازوں اور خطے میں امریکی بحریہ کے جہازوں کے لیے خطرہ ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے چین پر بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملے رکوانے میں مدد پر زور دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ نے گزشتہ 3 مہینوں میں چین کے اعلیٰ حکام کے ساتھ متعدد بار معاملہ اٹھایا ہے۔ نیٹو کا 2 لاکھ سے زائد توپ کے گولے خریدنے کا معاہدہ۔ نیٹو نے منگل کو 1.1 بلین یورو کے 2 لاکھ کی تعداد میں 155 mm آرٹلری راؤنڈ خریدنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق مغربی فوجی اتحاد نیٹو نے توپ کے 2 لاکھ سے زائد گولے خریدنے کا معاہدہ کر لیا، جن میں سے کیف کی جانب سے گولہ بارود کی کمی کی شکایت کے بعد یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے برسلز میں مغربی فوجی اتحاد کے ہیڈ کوارٹر میں دستخطی تقریب کے بعد صحافیوں کو بتایا۔ مسلم ممالک غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کی بجائے اسرائیل سے تعلقات ختم کریں، ایرانی سپریم لیڈر کا مطالبہ۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اسلامی ممالک سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کی بجائے اسرائیل سے تعلقات ختم کریں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی ممالک کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم ممالک کو جنگ بندی کی وکالت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے بس سے باہر ہے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو وہ اقدام لینا چاہیے جو ان کے اختیار میں ہے۔ علی خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے سیاسی اور اقتصادی تعلقات منقطع کر لیں اور اس حکومت کی مدد نہ کریں۔ دنیا فلسطین کی 2 ریاستی حل سے اسرائیل کے انکار کی مخالفت کرے، اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوٹریس نے منگل کے روز عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں فلسطین کے 2 ریاستی حل سے انکار کرنے والوں کو مسترد کریں۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اسرائیل فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے 2 ریاستی حل پر بحث ہوگی، جس کی اسرائیل مخالفت کرتے آیا ہے، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ وغیرہ حمایت کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ سعودی عرب کے حکام نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے زائرین کو لازمی ماسک پہننے کی ہدایت جاری کر دی۔ حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ ادارے کی جانب سے بیان میں اپیل کی گئی ہے۔ کرتارپور راہداری سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ ابھی حاصل نہیں ہوا، نوجوت سنگھ سدھو۔ بھارتی سیاستدان اور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری سے خطے میں امن، بھائی چارے اور غربت کے خاتمے کے لیے جو فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا وہ ابھی مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو بدھ کی صبح کرتارپور راہداری کے راستے گرودوارہ سری دربار صاحب پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کرتارپور راہداری امن کی راہداری ہے، اس سے پاکستان اور بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچا ہے۔ یہ راہداری دونوں ملکوں کے مابین تجارت بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے۔ حوثیوں کا امریکہ اور برطانوی اسٹاف کو یمن چھوڑنے کا حکم۔ یمن پر حملوں کے بعد حوثیوں نے اقوام متحدہ اور اس کی متعلقہ ایجنسیوں میں کام کرنے والے برطانوی اور امریکی اسٹاف کو ملک چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کے زیر کنٹرول یمن کی دارالحکومت سینا میں حکام نے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر کو خط لکھ کر وارننگ جاری کر دی اور کہا کہ امریکی اور برطانوی شہریت والے اسٹاف رکن کے پاس ملک چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت ہے۔ ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے سال میں صرف 1 بار پرمٹ ملے گا، انتظامیہ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ریاض الجنہ میں حمد و رفع کے حوالے سے آسانی پیدا کرنے اور راہداریوں کا نیا نظام جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ العربیہ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وزارت حج و عمرہ کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق زائرین کو سال میں صرف 1 بار ریاض الجنہ کی زیارت کا پرمٹ ملے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نیا پرمٹ 365 دن گزرنے پر نسخ یا توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا۔
پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے تاریخی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت و تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔